औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉन्फ्रेंस का बताया कि जो उर्वतुल वुस्का और उम्मुल किताब जो उसका ख़वातीन का जो है स्कूल, वहाँ बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तो मैं ज़रा उस इदारे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ आपको। ये लाहौर में है, जिस ब्रांच में मुझे जाने का। ये उर्वतुल वुस्का जो है, वैसे तो इसकी बहुत सारी सब ब्रांचेज़ हैं, में भी 200-250 जो कि पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, लेकिन उम्मुल किताब इसका वाहिद इदारा है फ़िलहाल जो ख़वातीन के लिए है। तो ये उर्वतुल वुस्का जो है, ये अल्लामा जवाद नकवी साहब जो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और बहुत मैं उनकी गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, और बहुत खूबसूरत और बैलेंस्ड गुफ्तगू करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मुसलमान होने की बात करते हैं, वो वहदानियत की बात करते हैं, वो वन यूनिट की बात करते हैं, वो बात करते हैं कि हम सब इंसान हैं, और बहुत सारी जो गलत फहमियाँ बहुत सारे अकायद के दरमियान हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और वो जिस मुखलसी से, सिंसियरिटी से बात कर रहे होते हैं, और जिस दिल से और जिस तहम्मुल से वो बात कर रहे होते हैं, उससे उन साफ पता चलता है कि वो दिल से ये बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी वो जो बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई हुई थी बहुत सारे फ़िरक़ों में, उसको वो जो करीब लाने में बहुत हद तक कामयाब हो गए। नो डाउट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते कि ये दूरियां ख़त्म हों। वो चाहते हैं कि भाई ज़ाहिर बाज़ का तो रोज़ी रोटी का ही सिलसिला, इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट अगर वो बातें ना करें और इस तरह नफ़रतें ना फैलाएं तो शायद उनकी रोज़ी रोटी बंद हो जाए। लेकिन शायद हमें अल्लाह पे एतक़ाद नहीं कि हम जब अल्लाह के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला ही हमें रोज़ी देने वाला। जो पत्थर में रोज़ी, कीड़े को रोज़ी देता है, तो वो हमें क्यों नहीं देगा, जिसने उसे हमारा भी वो खालिक और हमें पैदा किया। तो अल्लामा जवाद नकवी साहब ने बहुत खूबसूरत इदारा उर्वतुल वुस्का के नाम से जिसको लॉन्च किया हुआ है, और उसकी आज मुझे जिस दिन जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ उसको यौम तासीस भी था, और हज़रत फ़ातिमा का भी इत्तफ़ाक़न यौम विलादत थी। और उस दिन तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया हुआ था, जिसमें ख़वातीन जो थी बेतहाशा पूरे पाकिस्तान से, इतना बड़ा हॉल था और इतनी ज़्यादा ख़वातीन उनकी उसमें शिरकत थी, और जिस जज्बे के साथ वो ऑडियंस जो थी वो रिस्पॉन्ड कर रही थी और शिरकत थी उनकी, वो अपनी जगह जो था वो काबिल तारीफ़ था। और मुझे उम्मीद है कि अल्लामा साहब जिस पैगाम को लेके, जिस नुक्ता को लेके बड़े हुए हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी दुनिया उनके साथ उस कारवां में शामिल होती रहेगी। वहाँ हर फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन मौजूद थीं। वहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं वो हर फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वाली थीं, और यही वो खूबसूरती है जो कि मुसलमानों को एक लड़ी में परोती है, और मेरे ख़्याल में तो हर आलिम दीन को ऐसा ही होना चाहिए। तो ये उर्वतुल वुस्का जो है, जो ये बॉयज़ की जो ब्रांचेज़ हैं, ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 200-250 के करीब हैं, गिलगित से लेके कराची तक। और इसमें डिग्री की क्लास जो है ना, बीए तक जो है, लड़कों को असली तालीम भी दी जाती है और साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। जो असली तालीम दी जाती है उसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, स्पोकन, रिटन, राइटिंग, एवरीथिंग को जो है तवज्जो दी जाती है। बच्चों को मैनेजमेंट जो है वो सिखाई जाती है, और प्रैक्टिकल उस चीज़ का जो है वो करवाया जाता है। वो बोर्डिंग है, बहुत खूबसूरत वहाँ का इंतज़ाम है, जहाँ बच्चे जो हैं वो साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, साथ हॉस्पिटल है। और जो अगर बच्चों को खुदा न खास्ता कोई ज़रूरत पड़े, कोई बीमारी की शक्ल में, तो वो फ़ौरी तौर पे उनको जो है मेडिकल एड भी मिल जाती है। महीने में एक दफ़ा बच्चों को घर जाने की इजाज़त होती है, पेरेंट्स को मिलने की इजाज़त होती है, और फ़ीस भी बिल्कुल नॉमिनल है। जो उनकी मजहबी तालीम है उसका तो बिल्कुल ख़र्चा नहीं लिया जाता, लेकिन जो बच्चे असली तालीम हासिल करते हैं उनसे थोड़ा सा जो है वो स्टाइपेंड के तौर पे जो है वो एक छोटा सा हिस्सा जो है वो लिया जाता है। ज़ाहिर इदारों को चलाने के लिए फ़िनांस की भी ज़रूरत होती है। जहाँ स्पॉन्सर्स होते हैं वहाँ ज़ाहिर है जो सेल्फ ओरिजिनेट होती हैं जो रकम, उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है किसी भी इदारे को चलाने के लिए। उम्मुल किताब जो है, और ये कई एकड़ में फैला हुआ इदारा है, और बाकायदा उनका अपना किचन और ऐसे ऑर्गेनाइज्ड किस्म का पूरा एक शहर बना हुआ है डिफेंस रोड पे। अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आप ज़रूर जाइएगा और आप उसका विज़िट कीजिएगा, और आप देखिएगा, उसके बारे में जानिएगा, उसका हिस्सा बनने की कोशिश कीजिएगा।
ام الکتاب جو ہے وہ گرلز سیکشن ہے، اور وہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا. وہاں ابھی تک ایف اے تک کی جو ہے وہ تعلیم بچیوں کو عصری دی جاتی ہے، اور ساتھ کمپیوٹر اور مینجمنٹ. ناظرین، کچھ سال پہلے، بلکہ کافی سال پہلے، مجھے ایران سے ایک انویٹیشن آیا تھا جس میں انٹرنیشنل جرنلسٹ جو تھے ان کی کانفرنس تھی، اور بلایا گیا تھا خواتین کو جو جرنلسٹ تھیں. تو مجھے بھی ادھر میری خوش قسمتی کہ مجھے بھی دعوت دی گئی، اور میں بھی اس کانفرنس کا حصہ تھی، اور میں نے وہ اٹینڈ کی. تو ایران کو بہت نزدیک سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا، ایرانی خواتین کو بڑے نزدیک سے ملنے کا مجھے اتفاق ہوا. تو جو میں نے دیکھا، وہ پردے میں ضرور تھیں، وہ حجاب میں ضرور تھیں، عبایا سبھی نے پہنا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ ایک اعتماد تھا، اور وہ کوئی سستی، کاہلی، ایسی کوئی چیز مجھے ان کے چہروں پہ نہیں نظر آ رہی تھی. جیسے ہماری ادھر جرنلسٹ میں نے بہت ساری جو بھی ورکنگ ویمن ہے، اگر کوئی مرد پاس کھڑا ہو تو انہوں نے کوئی چیز اٹھانی ہو تو بھائی دوست یہ ذرا پکڑنا، یہ اٹھانا، یہ کرنا، کیمرہ تو یہ تصویر تم بنا دو، یہ چیز تم کر دو. تو ادھر مجھے ایسا بالکل کوئی کلچر نظر نہیں آیا. پورے عرب سے خواتین جرنلسٹ آئی ہوئی تھیں، کیمرہ مینس آئی ہوئی تھیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ جس پھرتی اور سے وہ اپنے کام کو کر رہی تھی، اور بڑی تندہی سے کر رہی تھی، اور وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں تھی. اور پورے ایران میں مجھے نظر آیا کہ خواتین ٹیکسی بھی چلا رہی ہیں ایک جگہ، بلکہ مجھے گارڈننگ کرتے ہوئے مالی کے طور پہ ایک عورت ہے وہ نظر آئی. فارن آفس میں جانے کا اتفاق ہوا تو خواتین ہی خواتین مجھے فارن آفس میں نظر آئیں، لیکن وہ بڑی پر اعتماد، ہاں باحجاب تھیں، باپر تھیں، لیکن یہ کہ بہت ایکٹیو، وہ ماشاءاللہ بڑی پر اعتماد تھی. اور وہی ماحول آج مجھے ام الکتاب میں جا کے دیکھنے کو ملا. ظاہر ہے ادھر کوئی مرد حضرات تو نہیں تھے، نہ ان کا داخلہ ادھر ممکن تھا. تو بچیاں جو ہیں وہ خود سے ہی اتنا ایکٹیولی ایک اتنے بڑے اوکیزن کو آرگنائز کرنا، جس میں ہزاروں خواتین کی شرکت ہو، اور وہ بھی آل اوور دا پاکستان. اور بیچ میں انہوں نے اسٹے، ظاہر ہے جو دوسرے شہروں سے، دوسرے صوبوں سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے اسٹے بھی کیا ہوا تھا. تو ان کی مہمانداری بھی کرنا، ان کی دلجوئی بھی کرنا، کانفرنس کے بھی انتظامات کرنے، اور کانفرنس کے بھی اتنے خوبصورت آرگنائز قسم کے انتظامات تھے. اور ہر فرقہ سے، ہر شعبہ سے انہوں نے خواتین کو جو ہے ادھر بلایا ہوا تھا، اور ان کو گفتگو کا موقع دیا، ان کے خیالات سنے. تو یہ بہت مجھے خوبصورت بات لگی. بچیوں کا بھی جو ام الکتاب ہے وہ بھی بورڈنگ ہاؤس ہے، وہاں بھی بچیاں جو ہیں وہ رہتی ہیں، اور وہی رولز ہیں کہ وہی تھوڑی سی ایک نامینل فیس ہے جو بچیاں پے کرتی ہیں، لیکن جو مذہبی ہیں وہ نہیں وہ پے کرتے. اور کھانا بھی ان کو فری، اور 3 ٹائم کا کھانا کا مینیو بھی میں دیکھ کے زبردست قسم کا مینیو، اور صاف ستھرائی، کلینلینس کا بہت دھیان رکھا گیا. عمارت بہت دل نشیں، بہت خوبصورت اور بہت بڑی ہے. تو مجھے لگا، جب میں نے بچیوں سے ادھر بچیوں کا اعتماد دیکھا، بچوں کو، اور اتنی اعلیٰ پائے کی وہ بچیاں جو ہیں وہ گفتگو بھی کر رہی تھیں، اور جو خطیبہ بن چکی ہوئی ہیں، اور جو تقریریں کر رہی تھیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ابھی تو وہ ایف اے تک ہے، لیکن انہوں نے اپلائی کیا، اور انشاءاللہ بہت جلد اسے یونیورسٹی کا ڈگری جو ہے مل جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز جیسے مصر میں جامعہ زہرا الازہر، تو اس طرح کی وہ بہت بڑی ایک دن انشاءاللہ یونیورسٹی ہوگی. میری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے لیے. اور علامہ جواد نقوی صاحب کی مسز اور ان کی بیٹی طیبہ نقوی جو کہ وہاں کے پرنسپل ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ بالکل احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ وہ اس یونیورسٹی کی پرنسپل ہیں، یا اس یونیورسٹی کو رن کر رہی ہیں. ایسے عام بچیوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح وہ ہر ایک میں گھل مل کے مل رہی تھی. اور یقین جانیے، ایک ایک چیز میں طیبہ نقوی جو جواد صاحب کی بیٹی ہیں محترمہ، اتنا ایک ایک چیز کو خود سے وہ دیکھ رہی تھیں، اور بڑی نظر سے دیکھ رہی تھیں، اور مہمانوں کے دلجوئی کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتی تھیں وہ کر رہی تھیں. اور بڑے اعلیٰ پائے کے انہوں نے جو تھے وہ ادھر خطیبہ جو تھیں وہ بلائی ہوئی تھی، اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی. اور میری خواہش ہے کہ یہ محفلیں اور یہ چیزیں، یہ دن ایسے ہی مناتے رہنا چاہیے، تاکہ حضرت فاطمہ کی جو یاد ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ اور غزہ کی میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق ان دا سینس، اللہ معاف کرے، حضرت فاطمہ کے تو پائے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن جس طرح فالوورز وہ حضرت فاطمہ کی بنی ہوئی ہیں، شاید پورے عالم اسلام میں کوئی بھی مائیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں. جیسے حضرت فاطمہ نے صبر، استقامت
اور جذبے کا درس دیا، اور اپنی اولاد کو حضرت حسین کی تربیت ظاہر ہے انہوں نے کی، جو پھر سید الشہداء کہلائے۔ تو اسی طرح جو غزہ کی مائیں ہیں، وہ جب آپ اگر غزہ کی تحریک کو دیکھیں اور غزہ کی جنگ کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر کی ماؤں میں اتنا جذبہ ہے کہ ظاہر ہے جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو گوشت کے لتھڑے چتھڑے جو ہیں بچوں کے اڑ جاتے ہیں، اور نہ پتہ چلتا ہے کس کا بازو ہے کس کی ٹانگ ہے۔ تو اس چیز کو انہوں نے محسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے بچوں کی قبر میں تو جو ہے ان کی لاش ایک جگہ اکٹھی ہو جائے، تو وہ ان کے ہاتھوں پہ، ان کی انگلیوں پہ، ان کے پاؤں پہ، ان کے پیٹ پہ ان کا نام کندا کراتی ہیں، تاکہ اگر ایسی نوبت آ جائے وہ شہید ہو جائیں تو ہم ان کی ڈفرینٹ پارٹس کو کم از کم ایک قبر میں کر لیں۔ بتائیے آپ اور مجھ میں سے کتنی ماؤں میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم یہ سوچ کے بچوں کے جسم پہ نام لکھیں کہ اگر یہ شہید ہو گیا، یعنی وہ ترغیب دیتی ہیں بچوں کو، وہ بچوں کو منع نہیں کرتی ہیں کہ تم نے شہید نہیں ہونا، تم نے وطن کی راہ میں شہید نہیں ہونا، تم نے مذہب کی راہ میں شہید نہیں ہونا، لیکن وہ صرف ان کی قبر کا تکلیف تو کس ماں کو نہیں ہوتی جب اس کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے، جب اس کے، اور بعض ماؤں کے تو پیٹ میں ہی جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ ابھی وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، کوئی 1 مہینے کی، کوئی 9 مہینے کی، اور وہ بچے سمیت ہی وہ اس دار فانی سے چلی جاتی ہیں۔ وہ تو بے گھر ہو گئی ہوئی ہیں، وہ تو UN کے کیمپس میں رہتی ہیں، اور ایک کیمپس میں پتہ نہیں کتنی خواتین رہتی ہیں کہ ایک باتھ روم میں جانے کے لیے کئی خواتین کو شام تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ان ساری تکالیف کو آپ محسوس تو کریں، یہ وہ تکالیف ہیں جو واقعی حضرت فاطمہ کی پیروکار ہوگی، ان سے جس نے قربانی کا، محبت کا، سیکریفائس کا درس لیا ہوگا، صرف یہ وہی خاتون کر سکتی ہے۔ ایک عام ماں جو ہے وہ ایسا سب کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ عروۃ الوثقیٰ اور یہ ام الکتاب کا وزٹ کر کے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی اب ایسے ادارے جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے تو بہت سے ادارے وجود میں آ رہے تھے، کوئی کسی کا شیعوں کا، کوئی سنیوں کا، کوئی وہابیوں کا، لیکن ایک جو درمیانہ راستہ لے کے جو ادارہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح استقامت دے، اور اسی طرح جو ہے یہ اسی ادارے کو لے کے چلتے رہیں، اور یہ ادارہ اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور یہ ادارہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں جو ہو اس کا شمار ہو۔ اور میری دعا ہے جو بچیاں ادھر سے پھر فارغ التحصیل ہوں، جتنی خوبصورت تعلیم وہ حاصل کر رہی ہیں، اور جتنا وہ کانفیڈنس لے رہی ہیں، اور وہ نہ صرف دینوی تعلیم لے رہی ہیں، دنیاوی بھی تعلیم لے رہی ہیں، بلکہ کرنٹ افیئرس پہ بھی ان کا پوری جو ہے وہ گرپ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بچیاں ایک دن ہمیں پارلیمنٹ میں نظر آئیں گی، اور پھر پاکستان کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ خدمت کریں گی۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔